نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین محترم، آج میں جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہیں ہجرت کے واقعات۔ ان واقعات میں سے ایک واقعہ بہت اہم ہے، وہ ہے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کا ارادہ کر کے ہجرت کے سفر پر جانے لگے تو مشرکین مکہ کو جب اطلاع ہوئی تو مشرکین نے ان کو گھیرے میں لے لیا اور مشرکین کہنے لگے، جب تو مکے میں آیا تھا تو مفلس اور غریب تھا، تیرے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہ تھا، یہاں رہتے ہوئے آپ نے مال و زر کمایا، اب آپ یہاں سے سارا مال و متاع لے جا کر جا رہے ہیں، آپ کو یہاں سے مال لے جانے کی اجازت نہیں۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربان جاؤں کیسا جواب دیا، فرمایا کہ اگر میں آپ کو سارا اپنا مال و متاع تمہیں دے دوں تو کیا تم پھر مجھے جانے کی اجازت دے دو گے؟ تو کفار مکہ نے کہا کہ پھر تو ہماری طرف سے اجازت ہوگی۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ رب العزت اور اس کے رسول کی رضا کے لیے سارا کا سارا مال ان کے حوالے کر دیا اور خود وہ مدینہ چل پڑے۔ جیسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع پہنچی اور یہ قصہ سنایا گیا تو فرمانے لگے، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے کر بھی اس سودے میں نفع کمایا۔ اسی طرح حضرت عیاش اور حشام، یہ دونوں حضرات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ ہجرت کے لیے تیار ہوئے۔ کفار مکہ کو جب خبر پہنچی تو انہوں نے ان کا پیچھا کیا اور حشام بن عاص ان کے ہاتھ میں آ گئے اور ان کو قید بند کر دیا گیا، اور حضرت عیاش مدینہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ ابو جہل ان کا پیچھا کرتے ہوئے جب مدینہ پہنچا تو حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑنے کے لیے ابو جہل نے ایک مکارانہ چال چلی، شیطانی چال چلی، اور انہیں بتایا کہ ان کی والدہ سخت بیمار ہیں۔ اب وہ آخری حالات میں پہنچی ہوئی، حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھر آیا اور ابو جہل کے ساتھ وہ واپس روانہ ہوئے۔ سردار مکہ ابو جہل نے راستے میں ان کی ٹانگیں باندھی اور انہیں تنہ تنہا قید میں ڈال دیا، طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھتے رہے اور ان کی رہائی کے لیے دعا فرماتے۔ چنانچہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی اور انہیں قید سے رہائی ملی۔ جیسے ہی رہائی نصیب ہوئی وہ سیدھا مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کے لیے مدینہ پہنچے، آستانہ نبوت پر پہنچے۔ تو سامعین محترم، ایسے بے شمار واقعات ہیں جن سے تاریخ بھری پڑی ہے کہ جب بھی مسلمان ہجرت کرنے کا ارادہ کرتے
تو مسلمانوں کو سخت طرح طرح کی تکلیفیں اور آزمائشوں کے مرحلوں سے گزرنا پڑتا، اور یہی وجہ ہے کہ انہیں ہجرت کرنے کی خاطر گھر بار بھی چھوڑنا پڑتا، بیوی بچے اور اولاد اور اپنے وطن کو بھی چھوڑنا پڑتا۔ یہ ان کے لیے بلا خاص جد و جہد، آزمائش اور امتحان ان کے لیے آسان نہ تھا۔ تو سامعین محترم، اگر آج بھی اس دور کے اندر دین اگر آپ سے قربانی مانگے، چاہے جان کی ہو یا مال کی ہو، تو آپ کو دین کی خاطر قربانی دینے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔